ان سال جو حج کا سیزن رہا اس دوران جو ہے جو سہانیات پیش آئے، یعنی جو لوگوں کی اموات ہوئی بہت زیادہ ہوئی، گرمی بھی بہت زیادہ شدت کی تھی، اور ہندوستانی حاجی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جو انتظامات کے حوالے سے ہر سال شکایتیں آ رہی تھی، کیونکہ جو ہمارے وفاق میں یونین جو گورنمنٹ ہے اس کا جو رویہ ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو حالات پیش آئے وہاں جدہ میں افضل امان اللہ صاحب کونسل جنرل رہے ہیں، کونسلر جنرل رہے ہیں، اور حج کے امور کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے رہے ہیں، حج کے بارے میں بہت زیادہ وہ تجربہ بھی رکھتے ہیں، عملی بھی رکھتے ہیں، علمی بھی تجربہ رکھتے ہیں۔ افضل امان اللہ صاحب، یہ جو اب کے مرتبہ 1000 سے زائد جو ہے موت ہوئی ہے اس میں ہندوستانیوں کی بھی بڑی تعداد تھی، تو آپ کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ کیوں ایسا ہوا اس مرتبہ، حالانکہ وہاں پہ سعودی حکومت کی طرف سے کافی انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ جو میرے 4 بار الحمدللہ حج بھی کیا ہم نے، اور حاجیوں کو حج کرایا 4 سیزن حج، تو وہاں ہم نے پایا کہ حاجیوں کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ سعودی عرب میں کیسا کنڈیشن رہے گا اس وقت، مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اور پھر مدینہ میں نہیں جاننے کی وجہ سے ان لوگ کو بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ٹریننگ مینول بنایا تھا، اور یہاں آ کر کے ممبئی حج کمیٹی میں ہم نے مولوی لوگوں کو ٹرین بھی کیا تھا کہ آپ لوگ مہربانی کر کے ہر اسٹیٹ میں جا کے حاجیوں کو ٹرین کریے حج کے بارے میں، دونوں چیز میں۔ ایک تو ہے کہ حج میں دینی مسئلہ کیا ہے، اور دوسرا کہ حج میں کیا کیا دقتیں ہوتی ہیں۔ آپ امیجن کریے، زیادہ تر جیسے ہم لوگ یہاں سے بہار سے، یو پی سے، پنجاب سے، ہریانہ سے حاجی آتے ہیں، پہلی بار پلین میں چڑھتے ہیں، پہلی بار باہر سفر کرتے ہیں، ان لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کموڈ ہوتا ہے اس پر کیسے فارغ ہونا چاہیے۔ وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں، کپڑا گندا ہو جائے گا، یہ ہوگا، روکے ہوئے ہیں اپنا پیشاب اور یہ سب چیز، ان لوگ کو بتانا ہے سب چیز، اور پلس کہ آپ کو کیسے کیسے کیا کیا ارکان ہے، کیا ہے۔ دوسرا ہم کہتے تھے آپ لوگوں کو بولیے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں دعا کریے کہ اللہ حج قبول کرے اور آسان فرمائے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ حج آسان نہیں ہے، اور آسان کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریے۔ اور دوسرا کہ آپ روز 1 گھنٹہ ٹہلنے کی پریکٹس کریے، نہیں ٹہلنے کی پریکٹس کریے گا تو آپ کو بہت زیادہ دقت ہوگی۔ اور تیسرے کہ جو ضعیف حاجی ہیں ان کے لیے تو خاص آپ کو کرنا ہوگا، ان کو کون دوا دینا چاہیے، ان کو کیسا الیکٹرل پاؤڈر وغیرہ پلانا چاہیے، اور ان کے ساتھ آدمی رہنا چاہیے۔ عموماً ضعیف لوگوں کو نہیں حج کرنا چاہیے، لیکن جب اگر فرض ہے اور لیٹ ہو گیا ہے تو جانا ہے، فرض ہے ان کے اوپر، تو ان لوگ کو بھی کچھ بتایا نہیں جاتا ہے کیسے کرنا ہے، تو زیادہ تر ضعیف لوگ کی موت ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ اتنا زیادہ انتظام کرتے ہیں بھائی، میرے ٹائم میں قریب 350 لوگ آتے تھے، ایڈمنسٹریٹو آفیسر، ڈاکٹرز اور نرسز۔ ان لوگ 350 لوگوں کو ہم کھڑے ہو کر کے قریب 8 سے 9 گھنٹہ لگاتار ٹریننگ دیتے تھے کہ آپ لوگ کو کیا کیا کام کیسے کیسے کرنا ہے، مکہ آفس میں، مدینہ آفس میں، ایئرپورٹ پر، جدہ آفس میں، اور کیسے حاجیوں کو ہیلپ کرنا ہے۔ گم ہو جاتے ہیں حرم میں، صبح کو گئے اور لائٹ ہے، اور جب نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ اتنا زیادہ اب یہ سب نہیں، ہجوم نہیں، وہ پہلے تو دن تھا، اب سب چکا چوند سے لائٹ سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہوئے کہ ہم کہاں ہیں، تو شروع کیا کہ تم لوگ انڈین حج مشن کا بینڈ پہنو، اور جو حاجی گم ہو رہا ہے اس کو لاؤ آفس میں، اس کو واپس اپنے جہاں پر ہے اس کو پہناؤ۔ تو حاجی بس سے دب جاتے ہیں، کیونکہ اب تو بہت دور دور رہائش لے رہے ہیں لوگ، تو بس پر بھی بتانا ہوگا نا بھائی کہ ٹائم پر آ کے چڑھ کر کے اور یہ کریے۔
تو ہم لوگ بیسکلی فیل کر گئے ہیں انتظام میں، ہم لوگ فیل کر گئے ہیں ٹریننگ میں، اور حاجیوں کے گھر والوں کو جو پتہ رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے، خاص کر ضعیف حاجیوں کو، کہ ان کو 1-2 مہینہ پہلے حج کے کہ اللہ آسان کرے اس حساب سے ان کو فزیکل ٹریننگ دیجیے، یہ کریے، اور دوا سب ان لوگ کے ساتھ رکھیے، اور ایک آدمی ہمیشہ رہے ان کے ساتھ جو کہ یہ کرے۔ تو یہ بہت ہی عجیب ہے۔ اب تو دیکھیے آگ اگ نہیں لگتی ہے مینا میں، نے تو ہر سال ہزاروں لوگ کی موت ہوتی تھی مینا میں۔ میرے پہلے حج میں آگ لگی، تو ہم IAS آفیسر کے بنسبت ہم نے، میرا ادھیکار نہیں تھا، ہم انکوائری کر دیا۔ انکوائری کر کے پایا کہ سعودی نیشنل گارڈ کے خیمے میں ان لوگ چائے بنا رہا تھا، جب بنانا نہیں تھا وہاں شارٹ سرکٹ ہوا، آگ لگی، تو اب ان لوگ گھبرا گیا، فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھا، اور آگ بھبک کے لگ گئی۔ اتنا گرمی رہتی ہے اور خیمہ سب ایک دم تپا ہوا تھا، بھبک کے آگ لگی اور آگ پھٹافٹ آنے لگی جنگل کی طرح پھیلنا ایک دم۔ تو ہم تو نکالنا شروع کیا، حاجیوں کو چلاتے گئے، نکالتے گئے، آخر کیمپ تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں کافی لوگ مر گئے، کیونکہ معلم نے اپنے آدمی کو کہا تھا، اس کو حارث کو، کہ تم سب خیمہ کا بند کر دو، گیٹ تالا لگا دو، یہاں آگ نہیں پہنچے گی۔ وہی سب کیمپ سے موت ہوئی۔ وہ بھی غلطی معلم اس کے آدمی کی تھی، اور یہ سعودی نیشنل گارڈ کی تھی۔ اب سنیے، سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو نکالو، اس لڑکے کو نکالو، ینگ تھے، اب ہو گیا آدیش، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس آ گئی فائل کہ ان کو پرسنل نان گراٹا کریے۔ ہم کو گئے ہوئے کیا 4-5 مہینہ ہوا ہوگا حج میں۔ اللہ کا بہت فضل تھا کہ میرا رپورٹ اس وقت ولی عہد تھے کراؤن پرنس خالد، سمجھے، جو بعد میں بادشاہ بنے، وہ بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے پڑھا اڑھا، انہوں نے اپنا لکھا، اس لڑکے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پر کچھ کاروائی نہیں ہوگی، اور غلطی ہم لوگ کی ہے۔ ہم نے پہلے بھی آرڈر کیا تھا کہ خیموں کو آپ فائر پروف کریے، ایئر کنڈیشن کریے، آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے، اس لیے جو چاقو چلے گا وہ سعودیوں پر چلے گا، جن لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ اس سے الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ ہم تو بچ ہی گئے، اور اللہ کے فضل سے اب آگ لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ فائر پروف ہو گیا ٹینٹ۔ تو حج تو یہ ہے۔ ویسے اسٹیمپیڈ ہوتا تھا، بھگدڑ لگتی تھی، اس میں بھی ہم نے میپ بنایا تھا کہ کیسے ہوگا۔ ان لوگوں نے اس کا پورا پالن نہیں کیا، ان لوگ خالی ایک کے اوپر ایک خالی بناتے کہ اس سے نہیں ہوگا۔ ٹریفک جو ڈائیورٹ کرتے ہیں حاجیوں کی، ان لوگ کو عقل نہیں رہتی ہے، ٹریننگ نہیں رہتی ہے ان لوگ کے پولیس کو کہ کیسے ٹریفک ریگولیٹ کرے۔ تو جو ریلا آتا ہے خاص کر کے افریقن کنٹریز کا، بڑے بڑے 6 فیٹ 6.5 فیٹ، عورتیں اب آپ کو ہم کو ماریں گی نا تو ہم لوگ گر جائیں گے، ایسی عورتیں۔ تو وہ ریلا آتا ہے تو ہم تو ٹریننگ کر رہے تھے، بھیا اب تم کنارے ہو جاؤ، ریلا نکلے تب تم دوڑ کے جاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، کنکڑی 1، بسم اللہ اللہ اکبر 2 3 4 کرتے ہوئے، اور پھر واپس چلے آؤ کنارے، اور کنارے دوسرے جا کر جمرات پر جاؤ، یہ کرو۔ یہ سب نہیں بتائیے گا لوگوں کو، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، 4-5 گھنٹے کا ٹریننگ ہے، 2 بھائی۔ تو ہم لوگ کی غلطی ہے، یہاں کی غلطی ہے، وہاں کی غلطی ہے۔ اور اب تو سنتے ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہے وہاں پر، وہاں تو ملینز آف ریالز، مانے کروڑ روپیہ اللہ جانے کمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے عبداللہ امان اللہ صاحب، جو اس مرتبہ جو اموات ہوئی حج میں، اس کے وجوہات، اس کے ریزنز بتا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ بات بتائی، بہت ہی قابل ذکر بات یہ بتائی کہ اب مینا میں جو ہے خیمے جو بنتے ہیں، وہاں پہ آج خیمے بنتے ہیں، فائر پروف ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی رپورٹ کا نتیجہ تھا، وہ جو خیمے جب بنائے گئے، فائر پروف جو خیمے بنائے گئے، جہاں پر آگ لگتی تھی، آتش زدگی کے واقعات ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں درجنوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی، لقمہ اجل بن جاتے تھے ہزاروں میں تو اس وجہ سے بہت ہی کنزرویٹو فگر استعمال کر رہا ہوں، تو لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی۔ تو یہ جو صورتحال ہے اب تو وہاں پہ بند ہو گئی ہے۔ اور دوسری ایک خاص بات یہی کہی انہوں نے کہ ہمارے
पास के जो हाजी जाते हैं, इंडिया के जो जाती है, वो पहली मर्तबा हज पर वो जहाज पर सफ़र करते हैं, उनके जहाज में किस तरह से जो सहूलियात होती है उसका इस्तेमाल के ज़ईफ़ तरीके, होते हैं। हाँ ज़ईफ़ भी होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है। दूसरी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने की तरफ ये तवज्जो दे रहे थे। तो मुमकिन है जो भी हाजी हमारे हजरात ये इस वीडियो को सुनेंगे, इस बात को सुनेंगे, वो इस तरफ तवज्जो देंगे, जिनको जाना है लोगों को बताएंगे कि किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाना चाहिए। तो ये सब बातें थी, उन्होंने इस उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई। बहुत हम अफजल अमानुल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।